یہ وہ دن ہے جس کا انتظار ایک مسلمان اپنی پوری زندگی کرتا ہے۔ یہ سفر صرف جسم کا نہیں، روح کا ہے۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں حج کے اس عظیم دن کی طرف جس میں لاکھوں دل ایک آواز میں پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ حج کی ابتدا ہوتی ہے میقات سے۔ یہاں آ کر ہر حاجی اپنے عام کپڑے اتارتا ہے اور 2 سفید چادریں اوڑھ لیتا ہے۔ یہ صرف لباس نہیں، یہ برابری کا اعلان ہے۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، سب ایک جیسے۔ احرام پہن کر انسان دنیا سے الگ ہو جاتا ہے، نیت کرتا ہے اور زبان پر آتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ مکہ پہنچ کر حاجی سیدھا مسجد حرام میں جاتا ہے، اور جب پہلی بار کعبہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو وہ لمحہ الفاظ میں بیان نہیں ہوتا۔ آنکھیں بھر آتی ہیں، دل تھم جاتا ہے۔ پھر شروع ہوتا ہے طواف۔ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر، ہر قدم پر دعا، ہر چکر پر ایک نیا عہد۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک۔ طواف کے بعد آتا ہے سعی۔ حضرت ہاجرہ، ایک ماں، اپنے پیاسے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں۔ وہ یاد کرتے ہیں آج لاکھوں حاجی 7 بار اس راہ پر چلتے ہیں، اس ماں کی ہمت کو سلام کرتے ہوئے جو اکیلی تھی لیکن اللہ پر بھروسہ رکھتی تھی۔ یوم عرفہ، حج کا سب سے بڑا رکن، میدان عرفہ۔ یہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا۔ یہیں آدم اور حوا کا ملاپ ہوا تھا۔ یہیں دنیا بھر کے لاکھوں انسان ایک ساتھ کھڑے ہو کر روتے ہیں، گرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی پوری زندگی رکھ دیتے ہیں۔ کوئی تاج نہیں، کوئی رتبہ نہیں، صرف بندہ اور اس کا رب۔ عرفات سے واپسی پر حاجی مزدلفہ پہنچتے ہیں۔ کھلی آسمان کے نیچے زمین پر رات بتاتے ہیں۔ یہاں سے وہ 7 کنکریاں چنتے ہیں، اگلے دن شیطان کو مارنے کے لیے۔ رات کا یہ سکون ستاروں تلے ایک انوکھا تجربہ ہے۔ 10 ذو الحجہ، عید الاضحیٰ کا دن، مینا میں حاجی 3 ستمبھوں پر جمرات پر کنکریاں پھینکتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی یاد ہے، جب شیطان نے انہیں راہ سے بھٹکانے کی کوشش کی اور انہوں نے پتھر مار کر اس کو بھگا دیا۔ حاجی بھی وہی عہد کرتا ہے، میں شیطان کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دوں گا۔ پھر ہوتی ہے قربانی، حضرت ابراہیم کی اس آزمائش کی یاد، جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے انہیں روکا اور جانور بھیجا۔ آج بھی یہ قربانی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد سر منڈوایا جاتا ہے اور احرام اتار دیا جاتا ہے۔ حاجی پھر سے عام انسان بن جاتا ہے، لیکن اب ایک بدلا ہوا انسان۔ حج صرف ایک عبادت نہیں، حج صرف ایک عبادت نہیں، یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے۔ جو انسان مکہ جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، کوئی اور ہی آتا ہے، صاف، توبہ کیا ہوا، نیا۔ اللہ نے فرمایا، جو اس گھر تک پہنچے اور حج کرے وہ اپنے گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ یہ ہے حج، ایک زندگی میں ایک بار کا موقع جو نصیبوں والوں کو ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔